مولانا حضرت امام تخت نشین ہوئے 57 میں. مولا نے پہلا ایک دورہ کیا بڑے بڑے شہروں کا افریقہ میں، جس کے اندر بیعت لی گئی. اس کے بعد امام واپس گئے اور 1.5 مہینے کے بعد پھر آئے واپس اور مولا کی کورونیشن ہوئی. سب سے پہلی دنیا میں کورونیشن مولا کی دار السلام میں ہوئی، میں جہاں رہتا تھا. تو اس طرح پھر حضرت امام واپس گئے اور تیسرا دورہ کیا حضور نے کہ جس کے اندر مذہبی کام کاج ہوئے، چھانٹا ہے، بیت الخیال کا کام ہے، مہمانیاں ہیں. سوروٹھی گئے مذہبی کام کاج کے لیے. سوروٹھی کے اندر جو پروونشل کمشنر تھا اس نے امام کو بہت عزت دی اور اتنا امام کے پیچھے پڑ گیا کہ امام کو چھوڑتا ہی نہیں تھا. اپنی جماعت نے رات کو منڈپ بنایا تھا، اس کے اندر سب لوگ بیٹھے تھے، مذہبی کام کاج ہوئے اور مولا پی سی کے گھر چلے گئے. بعد میں یہاں رمت گمت تھی. رمت گمت یعنی خوشیاں تھیں، کھانا پینا تھا، کچھ ڈھول باجا تھا. مولا آئے، پی سی بھی ساتھ تھا. بس آرام سے محفل جمی ہے، چل رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں. یکایک مولا نے، اوپر تو تمبو لگا تھا، رات کے تقریباً 10 بج گئے تھے. مولا نے ان کے ساتھ اس وقت جو آفیسر کام کاج میں اور حضور میں رہتا تھا، کاؤنٹ وی ایم نظر علی، ادھر بہت برس کراچی میں رہ گئے ہیں، آج کل لندن میں رہتے ہیں. دار السلام والے کاؤنٹ وی ایم نظر علی ساتھ تھے. صاحب نے اس کو اشارہ کر کے بلایا اور اس کو صاحب اردو میں کہتے ہیں کیونکہ پی سی جو تھا وہ انگریز تھا. صاحب اس کو اردو میں کہتے ہیں، برابر 10-15 منٹ کے بعد میرے پاس آ کے تم کوشش کرنا کہ مجھے لے جاؤ. بھلے خدا بیٹھ گیا. محفل گہما گہمی، صاحب پی سی سے بات کرتے ہیں. 15 منٹ کے بعد وی ایم نظر علی صاحب نے آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. یس کاؤنٹ، what's the matter؟ اس نے کہا یور ہائنس وی ہیو این اپوائنٹمنٹ ود ان نیکسٹ 15 منٹس. او یس. ماں باپ اس سے معذرت کر کے ہاتھ ملا کے صاحب اٹھ بیٹھے. ابھی پی سی کا خیال یہ تھا کہ صاحب کو اپنے گھر لے جا دے، تو صاحب جان چھڑانا چاہتے تھے. مولا اٹھے، نیچے اترے، بینڈ نے سلامی دی، مکھی کو بلایا. سب بولتے ہیں مکھی میں چلے جاؤں، جماعت کو بولو آدھے گھنٹے کے اندر اپنے گھر چلے جاؤ. دیکھو مکھی، اتنی بارش آئے گی، اتنی بارش آئے گی، طوفان آئے گا کہ کوئی آدمی رہ جائے گا، وہ گھر نہیں پہنچ سکے گا. ارے چھت لگی ہوئی ہے، شامیانے میں بیٹھے ہیں، آسمان دیکھا بھی نہیں اور باہر جا کے لوگ دیکھتے ہیں تو تارے نظر آ رہے ہیں اور دھنی کہہ رہا ہے کہ ایسا طوفان آئے گا کہ صبح تک گھر نہیں پہنچ سکو گے. بھلے خدا. مولا چلے. گاڑی میں بیٹھتے وقت سب کہتے ہیں مکھی کو، مکھی ڈو ناٹ فارگیٹ مائی وارننگ. بھلے خدا. جب یہ گاڑی کھسکنے لگی تو ڈرائیور کو پھر کھڑا کیا. مکھی کو بلا کے کہتے ہیں ابھی ابھی جماعت کو کہہ دو آدھے گھنٹے کے اندر اندر سب گھر چلے جاؤ. بھلے خدا. مولا ادھر گئے، مکھی نے اناؤنس کیا، لوگ چلے گئے. لیکن یہ سب سامان اکٹھا کرنے کے لیے والنٹیئرز کو تو رہنا پڑے گا. ارے دیندارو، 25 منٹ کے بعد جو بارش شروع ہوئی ہے تو کمر تک پانی بھر گیا. ہمارے والنٹیئروں نے صبح تک اپنے گھر کا نام نہیں لیا. کیا کب کس وقت ہو سکتا ہے یہ الہی نور کو پتا ہے. اسی وقت اسی زمانے میں، لیکن لگ بھگ 1 مہینے یا 25 دن کے بعد مولانا حضرت امام کی گوما گئے. ابھی سوروٹھی اور کی گوما کے درمیان 1400-1300 میل کا فرق ہے. یہاں مسلمانوں نے ایک بہت بڑی ریسپشن بنائی مولا کے لیے، اور تنزانیہ کے اندر شافعی لوگ زیادہ ہیں جو علی کو پیار کرتے اور علی کی عزت کرتے ہیں. تو انہوں نے
ایک تو علی کا اولاد ہے، آل رسول ہے، مسلمان بڑے فدا تھے۔ وہاں جھیل ہے ٹانگانیکا جھیل، لیک ٹانگانیکا کے کنارے پہ ان مسلمانوں نے کم از کم 25 سے 30 ہزار مسلمان تھے۔ ایک بڑا پلیٹ فارم کی طرح کا بنایا گیا، مولانا حضرت امام جہاں تھے اور مسلمانوں کے گورنمنٹ کے آفیسر تھے، ان کے پیچھے اور بھی بہت دوسرے بزرگ وغیرہ تھے۔ یہاں ان کا گوما چلتا تھا، یعنی افریقن لوگوں کا جو نیشنل ڈانس تھا مسلمانوں کا۔ پہلے نعتیں پڑھی گئیں، قرآن شریف کی تلاوت ہوئی، اس کے بعد مولا کی شان میں قصیدے پڑھے گئے سواحلی زبان میں، عربی زبان میں۔ یہ معاملہ چل رہا تھا، یکایک کالے سیاہ بادل اٹھے، اور جب جھیل کی طرف سے بادل اٹھتے ہیں وہ 101% بارش والے ہوتے ہیں، کیونکہ تمام بادل جھیل سے آتے ہیں۔ ہماری کونسل جماعت کا جو بڑا آدمی تھا کاؤنٹ غلام حسین راجپال لاڈک، آج کل ٹورنٹو میں رہتے ہیں، یہ مولا کے بالکل پچھلے سیٹ کے اوپر بیٹھا تھا، اور اس نے جو دیکھا کہ بادل آئے ہیں تو یہ کہتا ہے یا مولا ہم مرے، دل میں بولتا ہے او ہو، اور بادل فاسٹ چلے آتے تھے، یہ اونچا نیچا ہوئے۔ حضرت امام نے ایسا پیچھے گھوم کے کہا کاؤنٹ ڈونٹ وری دیئر وونٹ بی رین۔ آرام سے بیٹھ گیا۔ یہ ایسی بارش تھی کہ کوئی بھی آدمی کہے کہ یہ تو بے حساب بارش ہوگی، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایسے سیاہ بادل آویں اور بارش نہ ہوئے۔ اور مولا کہتے ہیں کاؤنٹ ڈونٹ وری دیئر وونٹ بی رین۔ آرام سے بیٹھے رہے، سخت ہوا بھی نکلی، بارش نہیں ہوئی۔ سارا پروگرام مولا نے پورا کیا۔ مولا گھر پہنچے اور بادلوں نے اپنی بالٹیاں اڑنی شروع کر دی، اتنی بارش ہوئی کہ بات چھوڑ دو، لیکن پروگرام ہو گیا۔ حضرت امام کے ساتھ گھوم پھر کے ایسی تو کتنی ہی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ یہ وہ علی ہے جو ہر زمانے کے اندر اللہ کے نوری حالت کے اندر اس دنیا میں موجود ہے، جہاں اس کا پاؤں پڑتا ہے برکتوں سے نہال ہو جاتا ہے۔ 1954 میں حضرت امام شہزادہ تھے، امامت کا نور ابھی تک نہیں ملا تھا، مگر یاد رکھو مومنوں، میں اپنی آوازوں میں بہت دفعہ کہا کرتا ہوں کہ جو امام اور نبی ہوتے ہیں وہ پیدائشی اس درجے کے ہوتے ہیں، ان میں نور ہوتا ہے، مگر اتنا ہی ہے کہ جب وقت آتا ہے تب وہ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ شہزادہ امین حضرت امام 54 کی سال میں ڈوڈوما گئے۔ ڈوڈوما ریگستانی علاقہ ہے، بھولے چکے کسی وقت کوئی بادل آ جاوے تو تھوڑی بارش کر دے، بارش ہے ہی نہیں، اس لیے تمام علاقہ ڈرائی۔ 54 کے اندر حضرت امام کی عمر کتنی؟ 1936 میں صاحب پیدا ہوئے تو 14 اور 4 18 سال کی عمر تھی ان کی، اور پرنس امین کی عمر 1 برس کم 17 سال کی۔ امام سلطان محمد شاہ نے تعلیقے کے ساتھ ان کو بھیجا تھا افریقہ میں۔ ڈوڈوما کا جماعت خانہ نیا بنا تھا اور کلاک ٹاور تھا اونچا، تو دیکھنے کے لیے اوپر گئے۔ اوپر جب ٹاور پہ پہنچے تو بھائی کو کہتے ہیں امین سی واٹ اے گریٹ ڈیزرٹ، اٹس ویری ڈرائی، اتنا بڑا ریگستان ہے، بالکل سوکھا ہے۔ تو اس کے پیچھے اس وقت کے جو مکھی تھے کاؤنٹ بھوجانی، جو بعد میں کاؤنٹ بنے، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا، بالکل منہ سے نکل گیا مولا ادھر بالکل بارش ہے ہی نہیں، بالکل نہیں، کرنی صاحب بارش ہے ہی نہیں، کتنا ڈرائی یار، ہم کو پانی کی بڑی تکلیف ہے۔ پرنس امین کو کہا ہاتھ اونچے کرو، خود نے ہاتھ اونچے کیے، پرنس امین نے ہاتھ اونچے کیے، تو اب وہ جتنے، کیونکہ وہ ٹاور کی بات تھی نا، اوپر جگہ نہیں تھی زیادہ، سب سیڑھیوں کے اوپر کھڑے تھے، سب نے ہاتھ اونچے کیے، آنکھیں بند کر کے۔ مولانا حضرت امام کافی دیر تک کچھ منہ میں بولتے رہے، ہونٹ ہلتے تھے مگر ہم آواز نہیں سنتے تھے، بس منہ پہ ہاتھ پھرایا، گھوم کے کہتے ہیں مکھی انشاءاللہ بہت بارش ہوگی اور یہ سارا ملک سرسبز ہو جائے گا۔
دوسرے دن تو سرکار چلے گئے، مگر دوسرے دن شام کے بعد بہت بارش ہوئی۔ جب بارش ہوئی تو ہزاروں افریقن اپنے جھونپڑیوں میں سے نکل آئے اور خوشی کے مارے ڈانس کرنے لگے، کیونکہ اتنی بارش انہوں نے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ اور اس دن کے بعد بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آج وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو رہا ہے۔ دیکھو اس بات کو 34-35 برس ہو گئے۔ امام کا جہاں پاؤں پڑتا ہے، امام کی جہاں دعا ملتی ہے، وہ علاقے آباد ہو جاتے ہیں۔ امام سلطان محمد شاہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے پاکستان بنایا اور پاکستان مستقبل کا ایک بہت بڑا طاقت والا پہلوان ہے۔ یہ الفاظ کھوٹے نہیں ہو سکتے۔ 5 برس 10 برس اور بھی، مگر مستقبل پاکستان کا ایسا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا یہ پہلوان ہوگا۔ یہ امام ہمیں ملا، یہ دین ہمیں ملا، ایسا مولا ہم کو ملا، اور جس نے ہمارے سامنے ایسی کئی کرامتیں کی ہوئی ہیں۔ میں حضرت امامی کی خالی آپ کو ایسے واقعات کے بیان کرتا رہوں، صبح کے 5 بجے تک میں آپ کو بٹھا رکھوں گا، اور امام سلطان محمد شاہ کی باتیں کروں تو میں آپ کو کل شام تک واز کرتا رہوں گا۔ یہ حضرت امام کا سچا گھر ہے۔ ہم ایسے خوش نصیب ہونے پر پھر بھی کبھی ہم جماعت خانے نہیں آتے، دعا نہیں پڑھتے، تو ہمارے جیسا بد نصیب کون ہوگا؟ ایک کمبھار گدھے کے اوپر کا مال بیچ کے گھر واپس آ رہا تھا۔ رستے میں اس نے کچھ چمکدار پتھر دیکھے، اس میں ایک بہت چمکدار تھا، وہ اٹھا لایا۔ اس کو یہ گدھا بہت پیارا تھا، کیونکہ روز یہ مال اٹھا کے لے جاتا ہے۔ تو اس نے ایک دھاگا لیا، چاروں طرف لپیٹ کے اپنے گدھے کے گلے میں اس کو باندھ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک جوہری نکلا، جوہری نے دیکھا، ارے اتنا قیمتی ہیرا گدھے کے گلے میں۔ اب وہ کہے کہ یہ میرے کو دے دو خالی پتھر تو شاید یہ آدمی چمک جائے، تو اس نے کہا کہ بھائی مجھ کو یہ گدھا چاہیے۔ کہتے سرکار یہ گدھا تو میرا ٹرانسپورٹر ہے، یہ تو فرسٹ کلاس ٹرک ہے، نہ پانی کی ضرورت نہ آئل کی ضرورت۔ پھر بھی کچھ اونے پونے پیسے لے کے اس نے گدھا خرید لیا، ہیرا نکال لیا، گدھے کو ہانک دیا، گدھا پھر چلے آیا گھر کو۔ کیا کہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، وہ گدھے ہم ہیں، وہ گدھے ہم ہیں کہ جس کے گلے کے اندر حضرت امام جیسا اس دین جیسا ہیرا تو ہے، نہ گدھے کو پتا ہے نہ کمبھار کو پتا ہے۔ ایسا دین ہم کو ملا ہے۔ اس دین کی قدر کرو، اس دین میں سے فائدہ اٹھاؤ۔ آپ کی غریبی دور ہو جائے گی، آپ کو اولاد ملے گی، بیماری دور ہو جائے گی، مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ کون سی چیز چاہیے آپ کو؟ اس جماعت خانے میں ملتی ہیں۔